يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق. بعدہ درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دین ایک کامل اور مکمل دین ہے. دنیا اور آخرت اور ہر طرح کے مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس دین کے اندر عقیدہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، معاملات کا بیان بھی ہے، اور اخلاق پر بھی زور ہے. پوری زندگی اور زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا، زندگی کا کوئی مرحلہ تشنا نہیں رکھا گیا. آپ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات اور تدفین تک ہر اسٹیپ اور ہر مرحلے کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات موجود ہیں. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے کچھ حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کر دینے سے
بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے. صرف اللہ کے حقوق ادا کر دینے سے بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے. ہمیں اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے لیے نمازیں پڑھنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے, انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. کسی طرح کی زور زبردستی, ایذا رسانی, حق تلفی, ظلم کرنا, دھوکہ دڑی اور بے ایمانی سے کام لینا, کسی کو ستانا, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک آدمی کتنا بڑا عبادت گزار ہو, روزے اور نماز کا کتنا پابند ہو, لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو اس کی یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری عبادتیں زیرو ہو جائیں گی, صفر ہو جائیں گی. کس وجہ سے؟ اللہ کی عبادتیں تو کی ہیں مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا, اللہ کے بندوں کی حقوق کی رعایت نہیں کی ہے. آپ دیکھیں کتنے طریقوں سے ہم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اللہ کی اور شریعت کی مرضی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لین دین کا معاملہ ہو, خرید فروخت کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, آپ دیکھیں کتنے طریقے سے اس میں دھوکہ دڑی اور بے ایمانی ہمارے معاشرے میں رائج ہے. شادی بیاہ کے معاملات ہو, اپنوں سے تعلقات اور صلہ رحمی کا معاملہ ہو, اگر آپ غور کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان ان معاملات میں بہت پیچھے جا چکے, بہت پیچھے جا چکے. کسی کو آگے بڑھتا دیکھ لیں, کسی کو ترقی کرتا دیکھ لیں, کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے, کوئی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے, کسی کو کوئی عہدہ مل رہا ہے, کسی طرح کی بھی خوشی ہو, سکھ ہو, اگر کسی کو سکھ مل رہا ہے, کوئی ترقی کر رہا ہے, تو اب بہت سے لوگوں کے دلوں میں خلبلی مچ جاتی ہے. کہہ رہے وہ کیسے ترقی کر رہا ہے, وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے, اس کا بزنس, اس کا کاروبار کیسے ترقی کر رہا ہے, اس کو عہدہ کیسے مل رہا ہے, ایسے کیسے وہ آگے بڑھ جائے گا, جبکہ اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. جو آدمی ترقی کر رہا ہے اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا, مگر پھر بھی جیسے وہ ترقی کرتا ہے اس آدمی کی صحت خراب ہوتی رہتی. جلن, حسد, کینہ, بغض, عداوت, دشمنی میں وہ بڑھتے رہتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو آدمی ترقی کر رہا ہے, جو آدمی آگے بڑھ رہا ہے, جس آدمی کو کامیابی مل رہی ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے ڈاؤن کرنا ہے. وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے, کتنا کامیاب نہیں ہوتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اسی کوشش میں پریشان رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے, یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ بنو, ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا بنو, ایک دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنو. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے, اس سے الٹا ہے. لین دین اور خرید فروخت کا معاملہ دیکھیں آپ کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم پڑ جائے کہ فلاں آدمی فلاں چیز خریدنے والا ہے,
فلاں آدمی فلاں پراپرٹی فلاں جائیداد فلاں بائک فلاں گاڑی یا فلاں چیز خریدنے والا ہے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، پتہ لگنا چاہیے، ہم آگے بڑھ کر اس کی ڈیل کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بس ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی سامان خرید رہا ہے، آگے بڑھیں گے، دام بڑھا کر، پیسے بڑھا کر، ہیلے بہانے کر کر، دھوکہ دڑی اور بےایمانی کر کے ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو لے نہ پائے۔ فلاں بھائی ہمارا زمین خرید رہا ہے نا، تو وہ کیسے زمین خریدے گا، وہ کیوں ترقی کرے گا؟ اس کی یہ ڈیل مکمل ہونے نہیں دینا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے اور سماج کا عام رویہ ہے۔ کوئی چیز ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، بائک ہو، موبائل ہو، کوئی چیز ہو، ہم اپنے سکھ میں خوش نہیں ہیں، اپنے دکھ میں پریشان نہیں ہیں، ہم دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں، دوسرے کی ترقی سے پریشان ہیں، دوسرے کی کامیابی سے پریشان ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، جذبات کا خیال شریعت کس طرح رکھتی ہے۔ فرمایا نبی نے، لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، کوئی اپنے بھائی کی ڈیل پر ڈیل نہ کرے، کوئی اپنے بھائی کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ دو لوگ سامان خرید رہے ہیں، ایک بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کوئی دوسرا بھائی ہمارا سامان خرید رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اور سامان خریدنے میں وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی صرف ریٹ لگ رہا ہے، سامان خریدنے میں وہ آگے بڑھ چکا ہے، ریٹ لگانے سے بات آگے بڑھ چکی ہے، ڈیل ہونے والی ہے، ڈیل ہونے والی ہے۔ اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس ڈیل پر جا کر ڈیل کریں۔ دو لوگوں کی اگر ڈیل ہونے والی ہے، قریب ہے، تو اس میں مداخلت کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ جا کر اس بیع پر بیع کرو۔ کوئی زمین خرید رہا ہے، کوئی بائک خرید رہا ہے، ڈیل ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے، بس پیمنٹ کرنا ہے یا کچھ تھوڑی سی فارمیلٹیز باقی ہے، اب ہم جا کر اس پر کہ بھائی کتنے کی بیچ رہے ہو، 15,000 کی، لاؤ 18 میں دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، 15 50 15 16 مجھے دے دو، میں دیتا ہوں زیادہ، میں بڑھ کے دیتا ہوں۔ تو شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے، کتنا بھی آپ بڑھا کے دو، بیچنے والے کا بھی فائدہ ہے اور خریدنے والے کا کیا، دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ جائے، اس کو نہ ملے، بس یہ خوشی۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو، شادی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو۔ کسی نے کسی کو رشتہ بھیجا ہے، کسی کے ہاں رشتہ بھیجا ہے، لڑکی کا ہو لڑکے کا ہو، بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے بات چیت آگے بڑھ گئی ہو، کئی بار بات چیت آگے بڑھ کے تاریخ رکھنے کی بات آ جاتی ہے، کئی بار منگنی ہو جاتی ہے، اور لوگ پیچھے سے جا کے اپنا رشتہ بھیج دیتے ہیں اور رشتہ توڑوا دیتے ہیں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اگر کسی نے پیغام بھیجا ہوا پہلے سے، دو پارٹی کی، دو فریق کی بات چل رہی ہے اس رشتے پر، اب تیسرے فریق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنا رشتہ بھیجے، اپنے بھائی کا، اپنے بچے کا، کسی کا۔ یہ شریعت اس قدر ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کا بچہ ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے، رشتہ لگ چکا ہے، بات چیت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ہمیں قبول نہیں ہے اس کی اچھائی۔ میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا رشتہ دار ہے، اب جا کر اس رشتے کو توڑوانے کی کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں، وہ کیسا بھی کرے، چاہے رشتہ بیچ کر یا جو رشتہ لگا ہوا ہے اس رشتے کے تعلق سے جھوٹ بول کر، اس کی خرابی بیان کر کے، اس کی برائی بیان کر کے وہ رشتہ ختم کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، جس معاشرے میں جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے
کہ اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرو اور اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں, عداوت, بغض اور دشمنی بڑھتی ہے. اس لیے شریعت نے ہر وہ چیز جس سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, شریعت نے ہر اس راستے سے منع کیا ہے, ہر اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے کہ وہ تمام راستے, وہ تمام چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. یہ شریعت کی تعلیم. فرمایا رب کریم نے ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, کہ جو لوگ مومنوں کو مومنات کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے, تو وہ اپنے اوپر بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہمارے دین نے تو ایک معیار دے دیا, ہمارے دین نے تو ایک کسوٹی بتا دی ہے, ہمارے دین نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ اس اصول پر آپ کو رہنا ہے, اس معیار پر آپ کو چلنا ہے, اس کسوٹی پر آپ کو زندگی گزارنی ہے. کیا کہا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آئی لو محمد چل رہا ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اسٹیٹس نہ لگایا ہو, نہ لگانا مناسب سمجھتا ہو. تو آئی لو محمد, حقیقت میں آئی لو محمد کو جب ہم عمل کریں گے تب وہ آئی لو محمد کا حق ادا ہوگا. اسٹیٹس لگا کر وائی فائی اور نیٹ کی ایم بی ختم کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا آئی لو محمد کا. جب عمل کریں گے, عملی جامہ پہنائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ نماز میں آئے, اہل حدیث ہیں, سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ لیے سنت کے مطابق مسجد کے اندر, بس کام ہو گیا. ادخلوا فی السلم کافہ, زندگی کے ہر مرحلے, ہر اسٹیپ اور ہر معاملے میں جب قرآن و سنت پر عمل کریں گے تب سچے اہل حدیث بنیں گے. دعووں سے کام نہیں چلے گا. تو پیمانہ دیکھ لیجئے شریعت نے کیا دیا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ معیار لے کر, یہ حدیث لے کر آپ نکل جائیں اگر آج مسجد سے, اور اسی پر عمل کر لیں زندگی بھر, معاشرے میں بھلائی بھلائی نظر آئے گی. معاشرے میں بھلائی بھلائی نظر آئے گی. کیا کہا نبی نے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب بتائیے مجھے, کہ ہم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے کہ ہم کہیں پر کوئی سامان خرید رہے ہوں, کوئی ڈیل کر رہے ہوں, اور تیسرا آ کر اس ڈیل کو خراب کر دے, کوئی زیادہ پیسے دے کر اس ڈیل کو مکمل کر لے. کوئی سامان میں خرید رہا ہوں, کوئی تجارت میں کر رہا ہوں, اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ کوئی تیسرا آ کر اس تجارت کو زیادہ پیسے دے کر یا بےمانی یا دھوکے کر کے ختم کر لے. نہیں پسند کرتا نا اپنے لیے, ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے نا چیزیں. تو سوچئے, دل پر ہاتھ رکھیے اور بتائیے دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ وہی چیز اپنے لیے, اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا کہیں رشتہ لگ رہا ہو اور اتفاق سے اچھا رشتہ ہو تو کوئی یہ پسند کرے گا کہ کوئی آ کر میرے رشتے پر رشتہ بھیج دے اور میرے لگے ہوئے رشتے کو توڑوا دے, میری شادی کی ڈیٹ رکھی ہوئی شادی کو توڑوا دے؟ کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی یہ کہے گا کہ میں اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. لیکن آپ سوچئے کہ دوسروں کے لیے ہم یہ چیزیں کیسے پسند کرتے ہیں. تو یہ معیار ہے شریعت کی, ایک کسوٹی ہے شریعت کی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ عمل ہمارا نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کریں. دین کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ, کہ دین نام ہے خیر خواہی کا, خیر خواہی کا, بھلائی کا, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا. اور خیر خواہی کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ صحابہ کے عمل سے دیکھیں کہ صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی رسول ولی کتاب ولی ائمتہ ولی عامتہ, کہ خیر خواہی اللہ کے لیے, اللہ کے رسولوں کے لیے, ائمہ کے لیے جو حکام ہیں, اللہ کی کتاب کے لیے, اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی, سب کے لیے خیر خواہی کرنا ہے.
وہ الگ الگ مرحلے میں الگ الگ خیر خواہی ہے. اور یہ خیر خواہی کتنی اہم تھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے خیر خواہی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے بھلائی کے لیے. کس بات کی بیعت؟ کہ میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کروں گا, دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کروں. آج ہم میں سے 5 لوگ کو بلا کر اگر قسم کھلوا دیا جائے کہ قسم کھاؤ آج سے دوسروں کو تکلیف نہیں دو گے, سب کے لیے خیر خواہی کرو, سب کے ساتھ بھلائی کرو گے, لوگ بھاگ جائیں گے, قسم نہیں کھائیں گے. اور صحابہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرتے تھے, عہد کرتے تھے, ایگریمنٹ کرتے تھے کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے, بھلائی کریں گے, دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم, کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر, زکوٰۃ ادا کرنے پر, والنصح لکل مسلم, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کی. یہ صحابہ ایگریمنٹ کرتے تھے, بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مسلمان اس طرح ہونا چاہیے. ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ہم اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے. اپنے معاشرے کا, اپنے سماج کا جائزہ لیں. اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے بچا کر رکھے. آج ہماری زبانیں اپنوں کے خلاف چل رہی ہیں, آج ہمارا ہاتھ اپنوں کے خلاف اٹھ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے اسی شہر میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں. چھوٹے چھوٹے معاملات پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اخبارات دیکھیے, سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھیے, روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قتل کے واردات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جبکہ نبی نے مسلمان کی تعریف کیا کی؟ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. میرے بھائیو, خیر خواہی کی تعلیم دی شریعت نے کہ مسلمان دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے, نفع بخش ہونا چاہیے. اور خیر خواہی کی مثال, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی مثال اس سے پہلے میں نے آپ کو سنائی, پھر سے ایک بار سنا دیتا ہوں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا لینے بھیجا. وہ گھوڑا لے کر آئے, 300 پر معاملہ طے ہوا, 300 درہم پر. جب گھوڑا لے کر آئے جریر بن عبداللہ کے پاس کہ 300 روپے میں ڈیل ہوئی, آپ اس کو پیسہ دے دیں, معاملہ پورا ہو جائے. جب صحابی نے اس گھوڑے کو دیکھا تو کیا کہا بیچنے والے سے کہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں, 400 درہم کے لائق, 400 نہیں 500 کے لائق, 500 نہیں 600 درہم کے لائق. 300 درہم میں ڈیل ہوئی تھی, اس کا ریٹ بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم پہ پہنچا دی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ گھوڑا اچھا ہے, 800 درہم کے لائق. انہوں نے وہ گھوڑا جو 300 درہم میں ان کے غلام نے طے کیا تھا, ڈیل کی تھی, وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو گھوڑا 300 درہم میں مل رہا ہے اور آپ 800 درہم میں اس کو خرید رہے ہیں. دنیا کے حساب سے تو یہ بہت خراب ڈیل ہے کہ 300 والا مال 800 میں خریدا جائے. تو صحابی رسول نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, بھلائی کروں گا. اور اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا جو جانور, جو گھوڑا تھا, وہ 300 درہم کے لائق نہیں تھا, 800 درہم کے لائق تھا, اس لیے میں نے اس کو 800 درہم میں خریدا. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہم تو پہلی بات بنا بارگیننگ کے کوئی سامان خریدتے نہیں, کم کرانے کی ہمیشہ کوشش رکھتے. خیر وہ بہتر بھی ہے دنیاوی لحاظ سے. لیکن اگر ہمیں معلوم پڑ جائے کہ کوئی آدمی مجبوری میں کوئی سامان بیچ رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں.
خیر خواہی نہیں دیکھتے، ہم بھلائی نہیں دیکھتے، وہ سامان کی قیمت کتنی وہ نہیں دیکھتے. بس ہم جو بیچ میں لاتا ہے نا بروکر، جو بیچ میں لے کر آتا ہے کہ یہ فلاں آدمی فلاں سامان بیچ رہا ہے، فلاں آدمی گاڑی بیچ رہا ہے، اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، اس کو گاڑی بیچ کر دوا علاج کرانا ہے، تو جو بروکر رہتا ہے نا وہی بتا دیتا ہے کہ ارے یار اس کو مجبوری ہے، یہ کم میں بیچ دے گا، تم لے لو. تو ہمارا سماج ایسا ہے کہ ہم دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی ہمارے سامنے نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور یاد رکھیں کہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اللہ کے حقوق ادا کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے روز ہماری یہ جو عبادتیں، جن عبادتوں کے لیے ہم آج دنیا میں خوب محنت کر رہے ہیں، خوب اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقات ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. اگر بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کی ہے، بندوں کے حق کو مارا ہے، بندوں پر ظلم کیا ہے، تو کل قیامت کے روز یہ عبادتیں ہماری برباد ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی. ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مشہور حدیث مفلس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہمارے درمیان وہی ہے جو غریب ہے، محتاج ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا، یأتی وقد شتم ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا. قیامت کے روز میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس نے دنیا میں عبادتیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، تلاوتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، مگر ان کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے بھائی کو مارا، اپنے بھائی پر ظلم کیا، اپنے بھائی کا مال ناحق کھا لیا، اپنے بھائی کو گالی دی، اپنے بھائی پر الزام لگایا. تو یہ جو اس نے عبادتیں کی، مگر عبادتوں کے ساتھ جو حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی جو دھجیاں اڑائیں، اس کی وجہ سے کل قیامت کے روز اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی. اور ہوگا کیا؟ اللہ کے سامنے بندے کھڑے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے انصاف دلوائیے، اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا، دنیا میں میرا حق کھایا، دنیا میں مجھے مارا. اللہ رب العالمین بندوں کو انصاف دلوائے گا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. وہ بندے کھڑے ہیں لائن میں، یہ بندہ جس نے نیکیاں کی ہیں دنیا میں، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دی جائے. ہماری نیکیاں ہم نے جن پر ظلم کیا ان کو دی جائیں گی. اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ لائن میں کھڑے ہیں ابھی باقی حساب لینے. آدمی جب دنیا میں ظلم کرتا ہے تو ایک آدمی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بے شمار لوگوں پر ظلم کرتا ہے، بے شمار لوگوں کا حق مارتا ہے، بے شمار لوگوں پر الزام لگاتا ہے، بے شمار لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے. تو جو لائن میں کھڑے ہیں نا، وہ سب کو حساب دینا ہے. جب اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی بندوں کو اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حساب مانگنے والے باقی ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ ادھر بینک بیلنس نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں اپنے بہن کے میراث کا حق مارا تو کل قیامت کے روز وہ بینک بیلنس ہمارے کام آئے گا، نہیں آئے گا. دنیا میں جس کا آپ نے حق مارا وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، تو دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اور جب بندوں کے گناہ اس کے اوپر اٹھا کے ڈال دیے جائیں گے، نیکیاں تو پہلے ہی اس کی ختم ہو گئی، تو جب اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، نیکیاں بچیں گی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں اٹھا کر اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. دنیا میں نیکیاں کی، دنیا میں عبادتیں کی، دنیا میں روزے رکھے، نماز پڑھی، لیکن بندوں کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی رعایت نہیں کی، بندوں کو تکلیفیں دی، بندوں کو پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کل قیامت کے روز ان کا پورا حساب دلوائے گا. میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں،
ہم کتنے عبادت گزار بن جائیں، اگر بندوں کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے، بندوں کے ساتھ معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں، تو ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جائیں گی۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش کریں۔ تو دنیا میں دوسروں کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے لیے نفع بخش بنو، اور کم سے کم اگر ہم دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتے، ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کی بھلائی ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی ذات سے ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم کچھ نہیں کرنا ہے، بھلائی مت کرو دوسروں کی، کم سے کم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ تو غیبی مدد فرما۔ تقریباً 2 سال، آج سپتمبر 25-26 ہے، 7 اکتوبر 2 سال پہلے ہوا تھا وہ معاملہ، اور تب سے آج تک وہاں ظلم و زیادتی چل رہی ہے۔ اللہ جو لوگ بھی ظلم اور زیادتی میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔